أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مسلمانوں اور شیعہ کے درمیان اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہو جاتا ہے، باقی باتیں تو دور کی رہ گئیں۔ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے ماننے میں ہی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس گروہ کے کیا عقیدے ہیں وہ دیکھا جائے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ شیعہ اور خدا کو مانتے ہیں، مسلمان اور خدا کو مانتے ہیں۔ بے شک خدا ایک ہے، لیکن جو صفات شیعہ نے مقرر کر رکھی ہیں اور اہل سنت نے مقرر کر رکھی ہیں، دلائل ان کے چھوڑ دیں، کس کے پاس کیا دلیل ہے۔ لیکن جس طرح شیعہ حضرات اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور جس طرح اہل سنت مانتے ہیں تو ان میں کافی سارا اختلاف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک خالق ہے اور ہر کسی کو مشکل سے اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس شخص پر جو مصیبت آئی وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نوح علیہ السلام پر مشکل وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام پر مشکل وقت آیا، ان سب کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور اس کے مقابلے میں شیعہ حضرات کتابیں بھی پڑھی ہیں ہم نے اور کچھ علماء سے بھی سنا ہے، جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں تو وہ الگ ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعہ میں عقیدہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ان جگہوں پر ان سب کی مدد باقی پیغمبروں کی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی اور وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو جس کو ہم اللہ سمجھتے ہیں کہ سب کی مدد کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس جگہ پر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آتے ہیں۔ تو ہم جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یوم حشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عدل کرے گا، فیصلے کرے گا، کسی کو جہنم میں ڈالنا ہے، کسی کو جنت میں ڈالنا ہے۔ اور یہ باتیں بھی ہم نے شیعہ سے تقریروں میں سنی ہوئی ہیں، اور جو لوگ اس میں بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں ان کے ساتھ میری بات نہیں ہے، اگر کوئی ہیں تو وہ کہتے رہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لوگوں کو جنت دوزخ میں بھیجیں گے، ان کے فیصلے وہی کریں گے، سب کچھ وہی کریں گے۔ تو ہم جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، بلکہ جنت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن و حدیث کے، اور مسلمان اسے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں، ہمیں کسی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں کہ کیسے ہوگا، اور لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثال بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ بس جس طرح ہمیں بتا دیا گیا ہم اسی طرح مانتے ہیں، ہمیں کیفیت کا کسی بات کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، بس کریں گے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، یہ بھی ہم نہیں مانتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم جس اللہ کو مانتے ہیں
اس نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا ہے، اس نے ہاتھ بتایا ہے، اس نے چہرہ بتایا ہے، ہم وہ مانتے ہیں ہم، لیکن یہ نہیں کہتے کہ وہ کیسے ہوگا، انسانوں کی طرح ہوگا، یہ ہم نہیں مانتے۔ انسانوں کی طرح ہونا ہم نہیں مانتے، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نہیں مانیں گے۔ تو ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی یہ صفات بھی مانتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات اس کی یہ صفات ماننے کے قائل نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کی یہ صفات ہیں، جیسی ہیں ہم ویسے مانتے ہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہم ہیں کون، انسان کی اوقات کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو سمجھ سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، بھئی سمجھ یہ تمہاری اوقات نہیں ہے سمجھنا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے خالق کو سمجھے، بس خالق نے جیسے بتا دیا ویسے مان لے۔ سمجھنا وہ یہ عام بات تھوڑی ہے، انسان خود کو نہیں سمجھ رہا، سامنے والی چیزوں کو نہیں سمجھ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو، خالق کو کیسے سمجھے گا؟ انسان کے اندر وہ دماغ نہیں ہے جو خالق کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ ہاں جیسے خالق مالک نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بس ویسے ماننا ہے۔ تو ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسے مانتے ہیں، لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس اللہ تعالیٰ کو مسلمان مانتے ہیں وہ اور صفات کا مالک ہے، اور جس کو شیعہ مانتے ہیں وہ اور صفات کا مالک ہے۔ تو مسلمانوں اور شیعہ کے درمیان شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اختلاف ہے، باقی معاملات میں بھی اختلاف ہے، لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں صرف یہی کر رہا ہوں کہ شیعہ اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اختلاف ہے، باقی معاملات الگ رہے، باقی بھی کافی ساری باتوں پر اختلاف ہے۔ اس بات کی وضاحت اور زیادہ کیا کرنی، بس یہی بات واضح ہے کہ جو صفات قرآن و حدیث کے اندر درج ہیں مسلمان اہل سنت وہ ساری مانتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن شیعہ حضرات وہ ساری نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے، شیعہ کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے ہم اسی طرح مانتے ہیں، ہمیں صرف کیفیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو صفات جس طرح بتائی گئی ہیں ہم اس طرح مانتے ہیں۔ تو شیعہ کے خدا اور مسلمانوں کے خدا میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ جس طرح وہ مانتے ہیں یہ اس طرح نہیں مانتے۔